رضا 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 الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں شیخ محمد عمران سیفی آپ سب کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے غیر مقلد وہابی عبدالغفار سلفی کا پوسٹ مارٹم تقویت الایمان پر۔ تو آئیں میں آپ کو سب سے پہلے اس کی وہ ویڈیو بتاتا ہوں۔ بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے، حالانکہ اس کا ایک ایپیسوڈ تھا بہت بڑا، اس میں سے مختصر ویڈیو نکالی ہے میں نے اس موضوع پر، اور پھر اس آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کی پوری ویڈیو کا ہم پوسٹ مارٹم کریں گے، بٹ آہستہ آہستہ۔ تو فی الحال جو موضوع میں نے اس میں سے نکالا ہے وہ ہے تقویت الایمان پر۔ یہ اسماعیل دہلوی جو مر کر مٹی میں مل گیا، یہ اس کی کتاب ہے۔ اس کی کتاب کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے آپ سنیں اسے، پھر انشاءاللہ ہم اس پہ تبصرہ کریں گے اور آگے دلیل پہ بات کریں گے۔ تو آئے سب سے پہلے آپ اس کی یہ ویڈیو سن لیں۔ عبدالغفار سلفی شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی تقویت الایمان، میں آپ سب سے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں، بہت آپ نے پروپیگنڈا سنا ہوگا تقویت الایمان کا، مگر ایک بار تعصب کا چشمہ اتار کر کے اس کتاب کو آپ پڑھیے۔ انٹرنیٹ پر بھی الحمدللہ کتاب موجود ہے، آپ کتاب پڑھیے اور پھر بتائیے کہ اس کتاب کے اندر کون سی ایسی غلط بات کہی گئی جس کی وجہ سے تقویت الایمان کے اوپر فتوے لگائے گئے اور شاہ اسماعیل شہید کو آج تک ان کو برا بلا کہا جاتا ہے، ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ صاف ستھری توحید جو رب کے قرآن میں موجود ہے، جو محمد الرسول اللہ کی حدیثوں میں موجود ہے، وہی توحید تقویت الایمان کے اندر اور وہی توحید کتاب التوحید کے اندر موجود ہے۔ ان لوگوں کا جرم اگر تھا تو صرف اتنا تھا، انہوں نے مزاروں اور درگاہوں پر ہونے والی حرکتوں کو بند کروایا تھا جس سے آپ کی دکانیں چلتی ہیں اور آپ جیسے لوگوں کی دکانیں چلتی ہیں ہاشمی میاں صاحب، اور اس لیے آپ کو برا لگتا ہے، اور اس لیے آپ اس کو وہابی 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 اور وہابیت کی آئیڈیالوجی کہہ کر کے آپ نے انگریزوں کے زمانے میں بدنام کیا تھا، اس زمانے میں بھی بدنام کیا تھا اور آج بھی آپ بدنام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ان کان توحید الالہ توہبا فلیشہد الثقلان انی وہابی، اگر رب کی توحید کا نام وہابیت ہے تو دنیا سن لے کہ میں وہابی ہوں۔ تو سامعین، آپ نے سنا عبدالغفار سلفی صاحب اپنی اس ویڈیو میں کہتے ہیں کہ تقویت الایمان بہت ہی اچھی کتاب ہے، مطلب اس کی پوری وہ تعریف بیان کرتے ہیں اور دوسرے کو پڑھنے کے لیے بھی یہ کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کتاب میں کون سی ایسی غلط بات کہی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کتاب پر فتویٰ ہے۔ صاف ستھری توحید جو قرآن میں موجود ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے، وہی توحید جو ہے تقویت الایمان میں موجود ہے، وہی توحید کتاب التوحید میں موجود ہے۔ اب میں بتا دوں، یہ کتاب التوحید یہ محمد ابن عبدالوہاب نجدی کی ہے، جس کا ترجمہ اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان کہہ کر ہندوستان میں کیا تھا۔ اور ان کا جرم آگے یہ کہتا کہ اور ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے درگاہوں پہ چلنے والی دکانوں کو بند کروا دیا۔ رب کی توحید وہابی ہے تو دنیا سن لے یہ عبدالغفار سلفی بھی وہابی ہے۔ یہ پوری ایک تعریف اس نے اس ویڈیو میں کری۔ اب میں نے دوبارہ اس پہ ریپیٹ اس لیے کرا تاکہ آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تقویت الایمان وہ کتاب ہے جس میں قرآن و حدیث کے بارے میں لکھا ہے اور قرآن و حدیث کی توحید ہے۔ تو اب انشاءاللہ جب ہم آگے بات کریں گے تو میں یہ سوال کروں گا، چاہے وہ عبدالغفار سلفی اس کا جواب دے یا اس کے چاہنے والے اس کا جواب دے، تمام غیر مقلدین حضرات آ کر اس کا جواب دے، یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح آ کر کے جواب دیں گے۔ تو وہابی کیسے ہو سکتا ہے جو وقت آنے پہ اپنے باپ کو نہ چھوڑ دے اور وقت آنے پہ گدھے کو نہ باپ بنا لے، ہے نا؟ یہ وہ وہابی ہوتے ہیں۔ بڑے معذرت کے ساتھ میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے جب تقویت الایمان پر حقیقت بتائی، جب ہم اس کی حقیقت بتاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی عالم ہے، ہمارے نہیں۔ اس کی بھی دلیل میں آگے انشاءاللہ دوں گا۔ ثانیاً، وہابی تو اب قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے تیسری کتاب کو پروموٹ کر رہے ہیں، تقویت الایمان، یعنی وہ ڈھکوسلا جو یہ عوام الناس کو دیتے تھے کہ اہل حدیث جو ہے قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اب وہ ڈھکوسلا چھوڑ کر کے انہوں نے تقویت الایمان کو تقویت دینے لگے اور اس کو عوام کو کہہ رہے کہ اسے پڑھا کرو۔ تو اب ہم تقویت الایمان کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس پر ہم
فتویٰ کیوں لگاتے ہیں اور کس حد تک اس میں گستاخیاں بھری ہے، میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ عز و جل بتاتا جاؤں گا. آپ اسے دیکھیں، آپ اسے سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ اس میں کیا واقعی قرآن و حدیث کے بارے میں ہے، یا قرآن و حدیث میں جو توحید کا ذکر ہے کیا وہی توحید تقویت الایمان میں بھی موجود ہے، جیسے کہ عبدالغفار سلفی صاحب کہتے ہیں. تو تقویت الایمان کا صفحہ نمبر 12 ہے. اس پر لکھا ہے کہ اس بات میں اولیاء و انبیاء میں اور جن و شیاطین میں اور بھوت و پریت میں کوئی فرق نہیں یا کچھ فرق نہیں. تو شاہ اسماعیل دہلوی صاحب اپنی تقویت الایمان میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک موضوع کو لے کر کہ اولیاء انبیاء جن و شیاطین بھوت پریت تمام کے تمام ایک برابر ہے، ایک لیول ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظمت بیان یوں فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بتایا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر رحمۃ للعالمین ہے تو بقول تقویت الایمان کے اولیاء انبیاء جن شیاطین بھوت پریت تمام ایک سے ہو سکتے ہیں. یہ کون سی توحید ہے اور یہ قرآن کی کون سی آیت میں اس کا ذکر ہے اور حدیث کی کون سی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ اولیاء انبیاء جن شیاطین بھوت پریت سب ایک لیول ہے. یہ تھا ایک پیج. ابھی اب آئے اس کے اگلے صفحہ پر. صفحہ نمبر ہے 20. صفحہ نمبر 20 پہ اس کتاب کے لکھا ہے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. اب مجھے بتائے کہ یہ جو عبارت شاہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے یہ کون سی آیت سے ثابت ہے، کون سی قرآن شریف کی حدیث سے یا کون سی حدیث شریف کی حدیث سے ثابت ہے، کس میں یہ لکھا ہے؟ اچھا، کمال کی تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ چمار کی ایک حیثیت ہے نا، اور چمار سے بھی زیادہ ذلیل کون ہے؟ ہر مخلوق چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی وہ چمار سے بھی ذلیل ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پہ فتویٰ کیوں لگاتے ہیں. تو آپ سامعین آپ خود سوچیں کہ ہم ان پہ فتویٰ کیوں لگاتے ہیں. خیر اب آگے اور بڑھتے ہیں. صفحہ نمبر 54 ہے. اس میں لکھا ہے کہ مخلوق ہونے میں چاند اور سورج اور نبی اور ولی برابر ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب آپ بتائیے سورج کہاں، چاند کہاں، ولی کہاں اور نبی کہاں؟ نبی کے حکم سے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، سورج پلٹ کر آ جاتا ہے. تو یہ سب ایک برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. پھر یہ کہتے ہیں عبدالغفار سلفی صاحب کہ اس میں تو قرآن و حدیث کی توحید بھری پڑی ہے. تو مجھے بتائیے یہ کون سی توحید ہے، یا کون سی قرآن شریف کی آیت ہے جسے یہ ثابت ہے، یا کون سی حدیث شریف ہے جسے یہ ثابت ہے کہ چاند اور سورج اور نبی ولی ایک برابر ہے؟ جبکہ یہ تو گستاخی ہے کہ چاند اور سورج کو یہ تشبیہ دے رہا ہے نبی اور ولی سے، ہے نا. تو یہ کیا یہ گستاخی نہیں ہے غیر مقلد کے نزدیک؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کیسی ذلیل قوم ہے یہ کہ ان چیزوں کو بھی یہ توحید بتاتی ہے. استغفر اللہ. پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 59 پہ کیا لکھا ہے؟ اور جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ کسی چیز کے مختار نہیں. اب محمد کے اوپر دیکھو سواد بنا ہوا ہے اور علی کے اوپر شارٹ کٹ میں لکھا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ محمد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یا علی سے مراد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نہیں ہے. یہ تو یہ وہابی کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ اس کی کتاب میں لکھا ہے ویسا. تو کیا کہتے ہیں جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ کسی بھی چیز کے مختار نہیں ہے. جبکہ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مختار کل بنا کر بھیجا ہے. تو کیا عبدالغفار سلفی صاحب ایک دلیل ہمیں دے سکتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہو کہ جس کا نام محمد ہو یا جس کا نام علی ہے وہ کسی چیز کے مختار نہیں ہے؟ کیا ایک دلیل یہ پیش کر سکتے ہیں؟ لیکن میں ایک دلیل پیش کر دیتا ہوں. سورہ الاحزاب آیت نمبر 37 ہے، ترجمہ کنز الایمان پڑھ رہا ہوں. اور اے محبوب یاد کرو جب تم فرماتے تھے اس سے جسے اللہ نے نعمت دی اور تم نے اسے نعمت دی. سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے غنی، عطا کرنا انعام فرمانے والا پر اختیار بتایا جا رہا ہے قرآن شریف میں. اسی طرح نعمت دینا نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو قدرت عطا کر دی. تبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور اے محبوب یاد کرو جب تم فرماتے تھے اس سے جس نے اللہ نے نعمت دی اور تم نے اسے نعمت دی. اب بتاؤ یہاں پہ اختیار ہے یا نہیں؟ اور یہ اسماعیل دہلوی گدھا کہیں کا کہتا ہے کہ کسی چیز کے مختار نہیں.
اور یہ عبد الغفار سلفی اس کو پروموٹ کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس میں توحید بھری پڑی ہے۔ بتاؤ، یہ توحید ہے تو خود قرآن و حدیث کے خلاف بک رہا ہے۔ اب آئیں انشاءاللہ آگے کے صفحات پر۔ صفحہ نمبر 77 ہے۔ صفحہ نمبر 77 پہ لکھا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ اگر عبد الغفار سلفی میں ذرا سی بھی شرم ہوگی تو اس پر وہ ایک صریح دلیل پیش کریں گے جس میں یہ ہوگا کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ میں حدیث کا ترجمہ پڑھ دے رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا حدیث میں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اگر میں چاہوں، الفاظ اس میں نا، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے، کیا کرے؟ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کرے۔ اور اسماعیل دہلوی کہتا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلے۔ حدیث مشکات شریف جلد 3 کتاب الفتن باب فی اخلاقی و شاملی، حدیث نمبر 5586 ہے۔ امام بغوی الشافعی شرح السنہ حدیث نمبر 3683۔ تو اس حدیث سے صاف ظاہر ہو گیا نا کہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس چیز کہ آپ کے چاہنے سے کیا پاسبل ہے اور کیا پاسبل نہیں ہے، کس چیز پہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا کر رکھا ہے کہ آپ چاہیں، اور یہ کہتا ہے کہ آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ کون سی توحید ہے جبکہ یہ تو قرآن و حدیث کے خلاف ثابت ہو رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 80 پر لکھا ہے، کیا لکھتا ہے کہ یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہے، جو بڑا بزرگ ہے وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کے بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجیے، اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اس کو چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء و انبیاء، امام و امام زادے، پیر و شہید، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز ہیں اور ہمارے بھائی، مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے۔ ہم کو ان کی فرما برداری کا حکم کیا ہے، ہم ان سے چھوٹے ہیں، سو ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے، یعنی کہ بڑے بھائی جیسی تعظیم ہم کرو اور ہم چھوٹے بھائی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بتائیے یہ من گھڑت جو تبصرہ کیا ہے اس نے حدیث پر، کس مفسر نے یا کس محدث نے اس حدیث پر یہی تبصرہ کیا ہے، یا قرآن میں کون سی آیت میں آیا ہے اور کس مفسر نے اس طرح سے لکھا ہے؟ من گھڑت چیزیں اپنی طرف سے ڈال کر لوگوں کو، عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ کون سی توحید ہے؟ اس کے اگلے صفحہ پر، صفحہ نمبر 81 پر لکھا ہے کہ اسماعیل دہلوی یہ لکھتا ہے کہ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں مل جاؤں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب مجھے بتائیے عبد الغفار سلفی صاحب کے تقویۃ الایمان میں یہ اگر توحید ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں یا مل جاؤں گا، تو یہ قرآن شریف کی کون سی آیت ہے جس میں اس توحید کا ذکر کیا ہو؟ یہ حدیث شریف کی وہ کون سی حدیث ہے جس میں اس توحید کا ذکر کیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مر کر مٹی میں مل جائیں گے، جیسا کہ تقویۃ الایمان میں آیا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی اس پر تمام سنی حضرات کو احادیث معلوم ہے، بے شمار احادیث موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مٹی کو، انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ ابھی میں کہوں گا تو برا لگ جائے گا، اب آئے میں آپ کو اس کے گھر کی گواہی دیتا ہوں، جلال الدین قاسمی۔ اور اسی ویڈیو میں یہ دیکھو، میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ بھابھی وہ ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے باپ کو موقع پہ باپ نہ مانے، اور جب وقت آئے تو وہ گدھے کو بھی باپ بنا لے۔ یہ اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے ملے گا۔ جلال الدین قاسمی کی میں آپ کو ویڈیو سنا رہا ہوں، آپ اسے سنیں۔ یہ کہا کہ شاہ اسماعیل شہید نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ یہ ہمارا اہل حدیثوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ شاہ اسماعیل کا عقیدہ ہوگا، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ اس لیے کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، جو حدیث کہے گی وہی اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ حدیث اس طرح، وان اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم
यौम अल-जुमुअती फ़अक्सिरू अलैया सलात फीही फ़इन्न सलातकुम मारूज़तुन अलैया क़ाल फ़क़ालू या रसूल अल्लाह व कैफ़ा तुरज़ु सलातुना अलैका वक़द अरिमता क़ाल यक़ूलून बलीता क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तबारक व तआला हर्रमा अलल अर्दि अजसादल अंबियाई रवाहु अबू दाऊद फी किताब सलाह। हजरत इमाम अबू दाऊद शरीफ किताब सलात के अंदर नबी की ये हदीस लाए। रावी हजरत औस इब्न औस हैं। हजरत औस इब्न औस आते हैं और वो रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अफजल दिन हफ्ते का जुमा है, तो जुमा के दिन सबसे ज्यादा मेरे ऊपर दरूद भेजो, इसलिए कि मेरे ऊपर दरूद पेश किया जाता है। एक नुक्ता ये मालूम, नबी हाजिर और नाजिर नहीं है, इसलिए कि अगर हर जगह हाजिर और नाजिर होते तो ले जाकर पेश किए जाने का क्या मतलब है? आप कहते हैं मैं सुनता हूं, फरिश्ते पेश करते हैं, मेरे ऊपर पेश किए जाते हैं दरूद। आप हाजिर नहीं है हर जगह, हाजिर नहीं है हर जगह। अच्छा, तो तुम लोग कसरत से दरूद भेजो, जुमा के दिन मेरे ऊपर दरूद पेश किया जाता है। एक साहब ने कहा कि अल्लाह के रसूल आपके ऊपर दरूद कैसे पेश किया जाए? वो कैफ़ तुरज़ु सलातुना अलैक, आपके ऊपर दरूद कैसे पेश किया जाता है हम लोगों का? वक़द अरिमता, आप तो इंतकाल के बाद आप मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। कौन बोल रहा है? साहबी बोल रहे। और एक लफ्ज और भी आता, बलीता, आप जैसे कपड़ा होता है एकदम सड़ जाता है, खराब हो जाता है, ऐसे ही आप मिट्टी में मिल जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह अकीदा सही नहीं है। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने हर्रमा अलल अर्दि अजसादल अंबियाई, अंबिया के जिस्मों को जमीन के ऊपर हराम कर दिया है। जमीन के ऊपर अल्लाह ने अंबिया के अजसाद को हराम कर दिया। जमीन खाती नहीं है, लाश वैसे, बदन वैसे का वैसा रहता है। ये अकीदा अगर शाह इस्माइल शहीद का था तो शाह इस्माइल शहीद जाने, ये हमारा अकीदा नहीं है। हम दलाइल के मुत्तबे हैं और दलील सिर्फ कुरान और हदीस। और अगर कुरान और हदीस के अंदर कोई बात ना मिले तो हम देखेंगे इजमा, हम देखेंगे इज्तिहाद। अगर हमारे ऊपर यह भी एतराज होता है कि हम इज्तिहाद को नहीं मानते, कयास को नहीं मानते, हम इजमा को नहीं मानते, मानते हैं, लेकिन हमारा अकीदा ये कि बुनियादी यही दो चीजें हैं, इन दोनों के मौजूद रहते हम किसी चीज को नहीं मानते। तो सामीन आपने सुना ये कैसे अपने बाप से मुकर गया कि इस्माइल देहलवी जाने, ये उसने लिखा है, यानी मैं भी मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा। और फिर आगे वो खुद हदीस बयान करता है कि अंबिया इकराम की जिस्मों को खाना हराम है मिट्टी पर, खुद वो हदीस बयान करता है। अच्छा, एक और चीज़ आपने गौर करी है क्या? जलालुद्दीन कासमी के बरोबर पीछे ये खुद अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी बैठा है, और जब ये हदीस का जिक्र आता है तो ये उठकर चला जाता है। अब क्या ही वजह होगी इसके उठकर चले जाने की, तो अल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, है ना। ये गफ़्फ़ार सलफ़ी वहाँ खुद बैठा है, अब वो भी नोट कर लेना, पीछे से उठ के जा रहा है वो। तो इनके घर की गवाही है तक़वियतुल ईमान पर कि ये अकीदा हदीसों से साबित नहीं है, और हदीसों से क्या साबित है वो जलालुद्दीन कासमी ने खुद आगे बता दिया। तो मुझे जानना है कि अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी साहब को कौन सी तौहीद दिख गई इसके अंदर। अब इन चीज़ों से दरगाहों का क्या धंधा बंद होगा? अबे अकल के दुश्मन, बिल्कुल कुरान के ख़िलाफ़, हदीस के ख़िलाफ़ जिक्र किया जा रहा है तक़वियतुल ईमान में, तो कहता कि ऐन तौहीद है, इसको पढ़ना चाहिए। मतलब अवाम अगर तुम्हारी जाहिल है तो कुछ भी वो मान लेंगे, है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुन्नी अवाम जो है वो समझदार है और उनका अकीदा बिल्कुल हक़ पर है, वही अकीदा है जो अहले सुन्नत वल जमात का है। हाँ, वो जज्बाती बहुत है, लेकिन अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। तुम्हारी तरह डगमगा हुआ नहीं है जो मुँह में आया बक दिया, और फिर तुम्हारे ही साथ वाला तुम्हारे बारे में मतलब तुम्हारे अकीदे के ख़िलाफ़ बोले जा रहा है। सोच समझ कर बोलो। अब इसके आगे एक और सफ़ा नंबर 84 पर तक़वियतुल ईमान में क्या लिखा है? लिखा है कि सारा कारोबार जहाँ का अल्लाह के चाहने से होता है, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, है ना। सारा कारोबार जहान का अल्लाह के चाहने से होता है, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह। ये अकीदा भी कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। इसकी दलील मैं पेश किए दे रहा हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है 489, और इंग्लिश बुक के हवाले से हदीस है 256 और 990। इसका तर्जुमा यूँ है कि हज़रत राबिया बिन क़ाब अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं रात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहता था। मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू के लिए पानी दिया और दीगर सामान
سامان ضرورت پیش کرتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جو چاہو مانگ لو۔ سبحان اللہ، کیا فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو چاہو مانگ لو۔ اس پر وہ صحابی نے عرض کیا، میں نے عرض کیا حضور جنت مانگتا ہوں اور اس میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ اور بھی کچھ مانگنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیو، اس لائن کو سن کر بالکل تم جوش میں آ جاؤ گے، مجھے پتہ ہے یہ وہابی تو مر کر ہی مٹی میں ملنے والے۔ پھر آگے فرمایا کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ مانگنا ہے؟ اب اتنا کچھ سوال کرنے والا کون کرے گا؟ جس کو اختیار ہو دینے کا وہی سوال کرے گا نا کہ کیا مانگتا ہے اور کیا مانگتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار اللہ نے دیا ہے، تبھی تو یہ کہہ رہے کہ کیا مانگتا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ آپشن ہے 4 چیزیں اس میں سے کوئی ایک مانگ لے۔ کیا مانگتا ہے؟ جو چاہو مانگ لو۔ آگے صحابہ کرام نے جو صحابی تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سجدوں سے اپنی نفس کی اصلاح کر کے میری ممانعت یعنی حمایت کرو۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ تو یہ حدیث ہے، اور یہ عبدالغفار سلفی کہتا ہے کہ تقویۃ الایمان میں توحید بھری پڑی ہے۔ ابھی کون سی توحید ہے یہ تو توحید کون سی ہے؟ قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ سارا کاروبار جو ہے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ اللہ کی عطا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ کیا چاہیے مانگ لو، مل جائے گا۔ اس حدیث کی شرح میں حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہو کہ اللہ نے آپ کو قوت عطا فرمائی ہے کہ آپ جو چاہے اللہ کے خزانے میں سے دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ وہاں بھی تو ایک دم جی میں سنگاری نکل رہی ہوگی یہ سن کے۔ اور اس حدیث پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے نا، اس کی شرح میں اشاعت اللمعات جلد 1 صفحہ 106 پر چھپی فرید بک سٹال، اس میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے اللہ کے حکم سے دے دے، جو چاہے جتنا چاہے جس کو چاہے اللہ کے حکم سے دے دے۔ اب وہاں بھی تمہاری نصیب میں ہی نہیں ہے، تمہاری نصیب میں تو ہے ہی نہیں، تمہیں تو صرف یہی دیکھنا ہے کہ نبی تو کچھ کر نہیں سکتے، نبی کچھ دے نہیں سکتے، نبی کے چاہنے سے یہ نہیں ہوتا، نبی کے چاہنے وہ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو چاہے جس کو چاہے اللہ کے حکم سے عطا کر دے، اسے دے دے، یہ عقیدہ ہے۔ بتاؤ تقویۃ الایمان میں توحید کہاں ہے؟ کہاں ہے توحید؟ اچھا یہ شاہ عبدالحق دہلوی بریلوی ہے کیا؟ ملا علی گھر بھی بریلوی ہے کیا؟ ان کی دکانیں بند ہوئی ہے کیا؟ عقل کے دشمن۔ اس کے آگے ایک اور سبات 91 پر لکھا ہے کہ کسی ایک کی صرف عزت کے لیے ان کے سامنے ادب سے کھڑے رہنا انہی کاموں میں سے ہے جو اللہ نے اپنے کاموں کے لیے بنایا ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ کرنا، صفحہ 91 پر لکھا ہے۔ اب اس کا مطلب بتانے کی ضرورت ہے کیا مجھے کہ اگر اب با ادب کھڑے ہوئے تو یہ شرک ہو جائے گا بقول آپ کے اسماعیل دہلوی کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے تقویۃ الایمان میں جو ہے یہ بھرا پڑا ہے۔ اور بھی کئی باتیں ہیں اس کتاب میں جو بتائی جا سکتی تھی، لیکن اگر میں انہیں بتاتا تو وقت بہت زیادہ ہو جاتا۔ اتنی باتیں کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اس کتاب میں توحید کی تو کوئی باتیں نہیں ہیں، آپ کا عقیدہ خراب کرنے والی باتیں ضرور ہے، آپ کا عقیدہ خراب کرنے والی باتیں ضرور ہے۔ جو چھوٹی شرک تھے اسے بڑے شرک کا حکم دے کر کے عقیدہ خراب کیا، اور دیوبندیوں کے نزدیک تو اس کتاب کا گھر میں رکھنا عین اسلام ہے۔ اب جو بندہ اس تقویۃ الایمان کو گھر میں نہیں رکھتا وہ تو اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ یہ تو عین اسلام ہے ان کے نزدیک، ہے نا؟ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 219 پہ۔ تو اب عوامی فیصلہ کریں اور عبدالغفار سلفی صاحب تک یہ ویڈیو پہنچائے اور ان کو یہ بتائے کہ تم کتنے بڑے جاہل بنے ہو اور عوام الناس کو کس طرح سے گمراہ کر رہے ہو۔ جو کتاب قرآن و حدیث کے سری خلاف ہے، آیتوں کے خلاف ہے، احادیثوں کے خلاف ہے، اس کو تم توحید بنا کر عوام الناس کو کہتے ہو کہ اسے پڑھو، اسے گھر میں رکھو، عین اسلام ہے، تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ تم کس طرح سے عوام الناس کو گمراہ کر رہے ہو، کس طرح سے عوام کو گمراہ کر رہے ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ یا اللہ ہمیں نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے فلم ہے بتوسل حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بوسیلہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہمیں ایسے شر، ایسے فتنوں سے بچا، ایسے وہابیوں کے جھوٹ اور فریب سے بچا،
ہمیں حق پر قائم دائم رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ تمام سامعین سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔